اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اور وہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں کہ لا یدعون مع اللہ جو نہیں پکارتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہا آخر کوئی دوسرا الہ، اور ولا یقتلون النفس اور وہ نہیں قتل کرتے اس جان کو التی حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون اور ایک صفت ان کی یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک اور جو شخص ایسا کرے گا یلقى اثاما وہ پائے گا گناہ کو یعنی گناہوں کی سزا کو، یضاعف له العذاب دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن، ویخلد فیہ اور وہ ٹھہرے گا اس عذاب میں مہانا ذلیل و خوار کیا ہوا، اللہ ہاں مگر من تاب وہ شخص کہ جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا اور اچھا عمل کیا، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں کہ یبدل اللہ تعالی بدل دے گا تبدیل کر دے گا سیئاتہم حسنات ان کی برائیوں کو نیکیوں میں، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بہت بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، ومن تاب اور جس شخص نے رجوع کیا توبہ کر لی، وعمل صالحا اور نیک عمل کیا اچھا عمل کیا، فإنه يتوب إلى الله متابا پس بے شک وہ شخص توبہ کرنے والا ہے اللہ کی طرف توبہ کرنا، رجوع رکھتا ہے اللہ کی طرف رجوع رکھنا، والذین اور وہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ لا یشہدون الزور جو نہیں شامل ہوتے جھوٹے کام میں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب وہ کسی بےہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو مروا کراما وہ گزرتے ہیں شریفانہ طریقے پر۔ سورۃ الفرقان قرآن مجید کی 25ویں صورت ہے، 19واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 68 سے لے کر 72 تک، 68 69 70 71 اور 72 یہ 5 آیتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ ان آیتوں کا پچھلے آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف خدائے رحمان کے جو اوصاف ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی جو کمالات ہیں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض کہ رحمان کے بندے کون ہیں، رحمان کا تعارف اوصاف اور کمالات بیان کرنے کے بعد رحمان کے بندوں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے۔ پچھلے درس میں 5 صفتیں جو ایمان والوں کی ہے اور عباد الرحمن کی ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، یعنی خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو نمبر 1 زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، اکڑتے نہیں ہیں، غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ وقار عاجزی اور سکینت کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ نے ان کی بیان فرمائی کہ جب ان سے نادان جاہل بے وقوف لوگ بات کرتے ہیں تو وہ الجھنے کی بجائے ان سے لڑنے کی بجائے قالوا سلاما سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کہ عباد الرحمن رحمان کے جو بندے ہیں ان کی راتیں سجود اور قیام میں گزرتی ہیں، سجدوں میں اور قیام میں یعنی نمازوں میں اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے نوافل پڑھتے ہوئے تہجد کا اہتمام کرتے ہوئے جو ہے ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بیان فرمائی کہ وہ اپنے پروردگار سے دوزخ کو دور کرنے کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما تو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ اور 5ویں
صفت رحمان کے بندوں کی کہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرتے وقت نہ تو اسراف کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو بند رکھتے ہیں یعنی بخل کے اندر ہوتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ درمیانے درجے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ جہاں جتنی ضرورت ہو اس ضرورت کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جتنے کم سے کم میں ضرورت پوری ہو جائے اتنے حساب سے چلتے ہیں۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی صفتیں بیان ہو رہی تھیں، تو 5 صفتیں یہ پیچھے درس میں بیان ہو چکی ہیں۔ اب آج کی آیات میں اللہ کے بندوں کی عباد الرحمان کی 6ٹھی صفت بیان ہوئی ہے۔ وہ 6ٹھی صفت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہیں پکارتے، یعنی وہ اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں بناتے۔ شرک سے بیزاری یہ ایمان والوں کی صفت ہے، اور یاد رکھیں یہ بڑی عظیم اور سب سے مقدم اور پہلی صفت ہے۔ خدا کا بندہ کسی کو الوہیت میں شریک نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خدا کا بندہ ہوگا، ایمان والا ہوگا، اس کا یہ عقیدہ ہوگا، اس کو یہ پتہ ہوگا کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قادر مطلق ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا یہ اللہ کی ذات ہے، اور مختار مطلق ہر چیز پر ہر طرح کا اختیار رکھنے والا یہ بھی صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس طرح علیم کل ہر چیز کے علم کو جاننے والا، ہر چیز کی دل کی باتوں کو جاننے والا، وسوسوں اور خیالات کو بھی جاننے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ لہذا جب یہ سب کچھ اللہ ہے، خالق، مالک، قادر مطلق، مختار مطلق، علیم کل، نافع، ضار، جب سب کچھ خدا تعالیٰ کی ذات ہے تو لہذا اس کے سوا مستحق عبادت بھی کوئی نہیں۔ تو اس لیے قولاً، فعلاً اور عملاً تینوں درجوں میں غایت درجے کی جو تعظیم ہے، انتہائی درجے کی تعظیم کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ذات خداوندی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، مسئلہ بھی سمجھ لیں، شریعت کا مسئلہ ہے کہ کسی کے سامنے جھکنا، کسی کو رکوع کرنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ ہماری شریعت میں حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ سخت حرام ہے۔ اور بلکہ صحیحین کی روایت میں آتا ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا، سوال کیا کہ حضور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ عبداللہ ابن مسعود یہ ہے کہ تو اللہ کا ند اور یعنی شریک ٹھہرائے، وہو خلقک، حالانکہ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تیری تخلیق اس اللہ نے کی، اس اللہ نے تجھے بنایا اور تم اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، دوسرا سوال، حضور ٹھیک ہے شرک بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک خشی ان یطعم معک، کہ تو اپنے بچے کو اس وجہ سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو جائے گا، یعنی اولاد کی پرورش کے خوف سے اسے مار ڈالے۔ یہ جو منصوبہ بندی ہے، یہ بچے دو ہی اچھے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اگر بچے ہوں گے تو ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کو کون پالے گا، کون کھلائے گا؟ تو بھائی پالنے والی ذات اللہ کی ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اگر اس نیت سے بندہ جو ہے وہ حمل کو گرا دے، بچے کو قتل کرے، تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے جو وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور پھر بچوں کو مار دیتے تھے، تو یہ خشیت املاک فرمایا کہ فاقے کے ڈر سے
کہ ان بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے. تو شرک کے بعد حضور نے فرمایا جو سب سے بڑا گناہ ہے، فرمایا کہ ان تقتل ولدک، وہ اپنی اولاد کو قتل کرے، خشیت، اس ڈر کی وجہ سے کہ ان یطعم معک، وہ تیرے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو جائے گا تو کھلائے گا کہاں سے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ حضور یہ بھی بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے. گویا کہ چونکہ پڑوس جو ہوتا ہے اس پر اعتماد ہوتا ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو خاوند کو پتہ نہیں چل سکتا. تو لیکن پڑوسی کی بھی، ویسے بھی کسی کی بیوی سے، کسی کی بیٹی سے، کسی کی ماں سے، کسی بھی عورت سے، غیر محرم سے جو ہے وہ زنا کرنا، یہ اسلام کی طرف سے اجازت نہیں ہے. لیکن پڑوسی کے بڑے حقوق اسلام نے بتائے ہیں، تو ان حق کا بھی اگر کوئی خیال نہیں کرتا تو اس کی بیوی سے بھی اگر بدکاری کرتا ہے تو یہ شرک اور اولاد کے قتل کے بعد یہ تیسرا بڑا گناہ ہے. تو گویا کہ یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، ایسے جرائم جو بڑے جرموں میں سے، بڑے جرائم میں سے یہ جرم ہے. تو بہرحال ان میں سے سر فہرست جو حضور نے فرمایا وہ اشراک باللہ، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے، اللہ کی ذات میں شریک کرتا ہے، اللہ کی صفات میں شریک کرتا ہے، تو عبادت میں شریک کرنا، اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنا یہ شرک ہے. کسی کو نافع سمجھنا کہ یہ بھی نفع دینے والا ہے، کسی کو ضار سمجھنا کہ یہ بھی اپنی ذات کے حساب سے نقصان دینے والا ہے، اور پھر نافع اور ضار سمجھ کر اس کی عبادت کرنا یا اس سے اپنی حاجتیں طلب کرنا، اس سے مرادیں مانگنا کہ یہ فلاں بیٹا مجھے دے دے، فلاں بزرگ کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، میری اولاد دے دیں، آپ دینے والے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے، یا اس طرح اس کے سامنے نظر و نیاز پیش کرنا، تو یہ شرک ہو جائے گا جسے سب سے بڑا جرم شمار کیا گیا. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے بندوں کی 7ویں صفت یہ ہے کہ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ وہ کسی جان کو بھی ناحق قتل نہیں کرتے. حالانکہ قتل کرنا وہ ویسے بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. کسی انسان کو، کسی کلمہ گو کو، کسی توحید کے اقراری کو، کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. تو اللہ نے یہاں ایک تو یہ فرمایا کہ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، کہ مومن بندہ جو ہے وہ کبھی بھی جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہیں کرے گا. اب کافروں کو قتل کرنا میدان جہاد میں اللہ نے حرام نہیں کیا، جائز قرار دیا. جو شرارت کرے اس کی شرارت کو روکنا، کہ یہاں تک قتال کرنا کہ فتنہ باقی نہ رہے اور فتنہ جڑ سے ختم ہو جائے. تو ایسے فتن کو اکھاڑنے کے لیے اور جو ہے جو ائمۃ الکفر ہیں ان کو کاٹنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے جہاد کرنا اور ان کو قتل کرنا یہ جائز قتل ہے. لیکن ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، کہ وہ ایسے قتل، اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا، کہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، چھوٹی سی بات پہ جو ہے اس کو قتل کر دیا. ہاں الا بالحق، مگر حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں. اب حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مسلمان کو صرف 3 صورتوں میں قتل کرنا جائز ہے. کسی مسلمان کو صرف 3 صورتوں میں قتل کرنا جائز ہے. پہلی صورت کیا ہے کہ ایسا قتل جو قتل کے بدلے میں کیا جائے، جس کو قصاص کہتے ہیں. ایک آدمی نے، ایک مسلمان نے کسی مسلمان کی جان لے لی. اب شریعت یہ کہتی ہے، اللہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے کسی مسلمان کی جان کیوں لی ہے، لہذا تم قاتل ہو، تو اس مقتول کے قصاص میں تمہیں قتل کیا جائے. ایک یہ قتل جائز قتل ہے، الا بالحق، حق کا قتل ہے اس کو. اور دوسرا قتل کون سا ہے؟ مرتد کا قتل ہے. جو مسلمان اسلام میں ہے پھر دین اسلام سے پھر جاتا ہے، ارتداد کا رستہ اختیار کر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو شریعت میں اس کو 3 دن دیے جائیں گے. 3 دن میں تم علماء کے سامنے آؤ،
اپنے شکوک شبہات سوالات پیش کرو، علماء تمہیں جواب دیں گے، مطمئن کریں گے۔ اگر اس کے بعد بھی سمجھانے بجھانے کے بعد بھی شکوک و شبہات دور کرنے کے باوجود بھی وہ دین میں واپس نہ آئے، دوبارہ کلمہ نہ پڑھے، توبہ نہ کرے، تو یہ گویا کہ دین کی توہین ہے کہ اتنے مبارک مذہب کو وہ چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے۔ تو کسی کو زبردستی دین میں داخل کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن جب دین میں آ گیا تو پھر اس کے لیے نکلنا بھی جائز نہیں کہ وہ دین کو بلا وجہ چھوڑ کے چلا جائے، اپنی وجوہات بیان کرے، اور کوئی وجہ بھی دین کے چھوڑنے کی نہیں ہے۔ دین سے پھر جانا اور کسی دوسرے باطل دین کو اختیار کرنا، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ تو اس لیے 3 دن میں اس کو سمجھایا بجھایا جائے گا، شکوک و شبہات دور کیے جائیں گے۔ اگر واپس نہیں آتا تو یہ مرتد ہے، اور اس کو ارتداد کی وجہ سے کہ یہ اسلام سے پھر گیا ہے، اس نے اسلام کی دین کی اللہ کے رسول کی کتاب کی شریعت کی توہین کر دی ہے، اس لیے اس کو بھی قتل کیا جائے گا الا بالحق۔ حق قتل میں یہ دوسری صورت آتی ہے۔ اور تیسرا قتل جو جائز ہے وہ کیا ہے؟ وہ محسن زانی کا ہے۔ زانی جو ہوتا ہے وہ 2 صورتیں ہوں گی، یا تو جو زنا کر رہا ہے وہ مرد جو ہے یا عورت وہ شادی شدہ ہوگی یا شادی شدہ نہیں ہوگی۔ اگر جو شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو پھر کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھا، بہک گیا، نفس کا شکار ہو گیا، تو کوڑوں کی سزا بھی بڑی سخت ہے، تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، 100 جلدہ غالباً۔ تو اور جو ہے محسن ہے، شادی شدہ زانی ہے، اسے سنسار کیا جائے گا، میدان میں بٹھا کے لوگ ہاتھ میں پتھر پکڑیں گے، ارد گرد کھڑے ہو جائیں گے، پتھر مار 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 کے اس کو سنسار کیا جائے گا، جو ہے وہ شادی شدہ زانی مرد ہو یا زانی عورت۔ تو یہ 3 صورتوں میں اسلام میں قتل جائز ہے، وہ بھی ہر بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی اٹھے، یہ اسلامی حکومت کے ذمے ہے کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ قصاص لے، کیونکہ اگر انتظامیہ نہیں ہوگی، فوج پولیس رینجر یا اوپر سے انتظامی ادارے نہیں ہوں گے، یہ کام حکومت نہیں کرے گی، عام بندے پبلک اٹھ کے کھڑی ہو کے کرے گی، تو آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، یہ اس کے مار دیں گے، وہ ان کے ماریں گے، کرتے کرتے خاندانوں کے خاندان قتل ہو جائیں گے، اور یہ لڑائی گاؤں سے شہر میں، شہروں سے پورے ملک میں یہ آگ پھیل جائے گی۔ اس لیے یہ جو قتل ہے اگرچہ شریعت میں جائز ہیں یہ تینوں صورتیں، لیکن یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اسلامی حکومت کو قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری کہ ایسی حکومت بنائی جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حیا کرے، اس کے دین کا حیا کرے، اور ان کے دین کی پاسداری کرے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کو، قرآن و سنت کو لاگو کرے، قرآن و سنت کے غلبے کی کوشش کرے، قرآن و سنت کے مطابق اپنے قانون آئین بنائے، اور پھر ان آئینوں کو بالادستی عطا کرے۔ ایسی حکومت کا قائم کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اور پھر اسلامی حکومت اس ملک کی حکومت کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ یہ 3 قسم کی جانیں لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان کو بھی قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور بہت سخت جرم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی 7ویں صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی حرام کردہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے سوائے قتل حق کے، یہ جو 3 صورتیں میں نے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ 8ویں صفت یہاں بیان فرمائی عباد الرحمن کی، اللہ کے بندوں کی، ولا یزنون، کہ جو بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، جیسا کہ ابھی پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ زنا بھی اکبر الکبائر میں شامل ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے بڑا کبیرہ گناہ زنا ہے۔ پھر اس میں بھی قبیح ترین، بری ترین بدکاری زنا وہ ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی سے کی جائے، کیونکہ ان للجاری علی الجاری حقا، فرمایا گیا کہ پڑوسی کا پڑوسی پر بڑا حق ہوتا ہے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی مال کی بھی جو ہے حفاظت کرتا ہے، اور عزت اور ناموس کا بھی محافظ ہوتا ہے، اور اگر وہی اس کی آبرو ریزی کر دے، وہی اس کی عزت کو خراب کر دے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث موجود ہے ابن کثیر میں جلد 3 صفحہ 326 کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 گھروں سے چوری کرنا،
10 گھروں سے چوری کرنا یہ زیادہ ہلکا ہے اس سے کہ پڑوسی کے ایک گھر سے چوری کی جائے. یعنی چوری کرنا یہ تو مطلقاً حرام ہے، چوری برا فعل ہے، چاہے ایک گھر سے کی جائے یا 10 گھروں سے کی جائے، مگر پڑوسی کی چوری 10 گنا زیادہ بری ہے. گویا کہ ایک آدمی دور جا کے کہ کوئی 10 گھروں سے چوری کرتا ہے، وہ اور جو اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرتا ہے یہ دونوں برابر. تو آپ بتائیں کہ پڑوسی جو ہے اپنے پڑوسی کی مال، عزت، آبرو، ناموس اس کا محافظ ہوتا ہے. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسے فعل کا ارتکاب کرے گا تو یلقا اسامہ، وہ گناہوں کے جرم کو پالے گا. آسام اسم ان کی جمع ہے جس کا معنی گناہ ہوتا ہے، لیکن یہاں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آسام جو ہے یہ جہنم کی، دوزخ کی ایک وادی کا نام ہے جس میں سخت سزا دی جائے گی. اگر یہ معنی ہو تو جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص جو یزنون زنا کرتا ہے تو وہ جہنم کی اس وادی آسام کو پا لے گا، یعنی اس کے اندر وہ پہنچ جائے گا. آگے اللہ نے فرمایا یہ جو ایسے مجرم ہے نا، ایسے مجرموں کے لیے اللہ نے فرمایا یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت والے دن ان کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا. یعنی نہ ان کا جرم ختم ہوگا نہ سزا ختم ہوگی، بلکہ سزا مزید بڑھتی جائے گی، دگنے تگنی آگے بڑھتی جائے گی. اس لیے فرمایا کہ اس کی سزا کو ڈبل کر دیا جائے گا. اور آگے اللہ نے فرمایا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، وہ اسی سزا میں ذلیل و خوار ہو کر رہے گا. تو یہ تو ایک گناہ کی سزا ہے، اگر اس کے علاوہ دیگر گناہ بھی ہیں، دیگر جرائم بھی ہیں، تو ہر جرم کی الگ الگ سزا ملے گی اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کی 9ویں صفت اللہ نے بیان فرمائی. 9ویں صفت کیا ہے؟ توبہ اور انابت، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں الا من تاب، ہاں مگر وہ شخص جس نے توبہ کی، وہ آمنا اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اور اس نے اچھا عمل بھی کیا. تو کیا ہوگا؟ فاولئک یبدل اللہ، یہی وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، حسنات، نیکیوں کے بدلے. اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، یعنی پہلے جرائم معاف ہو کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی. اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ جب تک انسان کے ہوش و حواس قائم ہیں اور اس پر موت کا لمحہ، موت کا غرغرہ، سکرات الموت جسے کہتے ہیں، موت کی سختی جو شروع ہوتی ہے، جب تک موت کا غرغرہ طاری نہیں ہو جاتا اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وہ ہر گناہ سے توبہ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ کفر سے اور شرک سے، اس جیسے بدترین گناہ اور نہیں ہے، کفر اور شرک جیسے گناہوں سے بھی تائب ہو کر، توبہ کر کے، رجوع کر کے، اللہ کی طرف اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے آ کر، رو کر 2 آنسو بہا کے اللہ کے نیک بندوں میں، اللہ کے اولیاء میں، عباد الرحمن کی لسٹ میں وہ شامل ہو سکتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب حساب لیں گے تو عجیب عجیب باتیں ہوں گی کہ ایک بندے کو اللہ حاضر کرنے کا حکم دیں گے. جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو شمار کیا جائے، چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے رکھے جائیں گے. پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا تو نے یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے؟ تو یہ شخص اقرار کرتا جائے گا کہ اللہ بالکل میں نے یہ سارے گناہ کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈرے گا، خوف میں مبتلا بھی ہوگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جرائم کے متعلق نہ پوچھ لے. یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ میرے بیان کیے جا رہے ہیں، ڈر ہوگا کہ کہیں اب بڑے گناہ سامنے نہ آ جائے. پھر حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی مہربانی ہوگی کہ جو ہم نے تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے ہیں اور ان کے بدلے میں ایک ایک نیکی تمہیں دے دی. اب اچانک وہ شخص، حضور نے فرمایا، دلیر ہو جائے گا کہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں ہی مل رہی ہیں، تو کیوں نہ بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ بھی ہو جائے تاکہ ان کے بدلے میں بھی نیکیاں مل جائیں. پھر وہ خود عرض کرے گا کہ مولا کریم ابھی میرے بعض گناہوں کا ذکر نہیں ہوا،
تو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے یہاں جب حضور پہنچے تو صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا، حضور ہنس پڑے کہ دیکھو یہ شخص پہلے تو اپنے گناہوں سے ڈرا ہوا تھا، مگر اب اللہ مہربان ہو گئے ہیں، اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی ہر گناہ کی جگہ نیکیاں لکھنی شروع کر دی ہیں، تو اب اللہ کی مہربانی کو دیکھ کر اتنا دلیر ہو گیا ہے کہ خود ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ اس قدر راضی ہو جائے گا کہ ان کے گناہوں کی بجائے ان کے نام نیکیاں درج ہو جائیں گی، تو یہ سب سچے دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے ہوگا، یہ تائبین لوگ ہوں گے۔ تو وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ومن تاب وعمل صالحا، جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل انجام دیا، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، پس بے شک وہ شخص اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ رجوع رکھنا یعنی یہ ایمان والوں کی اعلیٰ صفت ہے کہ جب گناہ ہو جاتا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے تو فوراً تائب ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنے والا شخص نہ صرف اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے بلکہ اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عباد الرحمن کے لیے بڑا اعزاز ہے، ان مومن بندوں کے لیے بڑا اعزاز ہے جو اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے بندوں کی 10ویں صفت یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ ایمان والے رب کے بندے، رحمان کے بندے، وہ جھوٹے کام میں حاضر نہیں ہوتے بلکہ ہر جھوٹے فعل سے، جھوٹ والے کام سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے اس سے مراد جھوٹی گواہی لی ہے، یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یاد رکھیں جھوٹی گواہی بھی اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سورہ طلاق کے آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے گواہی صحیح دو۔ چنانچہ گواہ کا عادل ہونا بھی ضروری ہے، کسی فاسق، فاجر اور غیر عادل گواہ کی گواہی معتبر نہیں ہے، کیونکہ جھوٹی گواہی سے یا تو کسی کا جائز حق بھی ضائع ہو جاتا ہے، جو حق اسے ملنے والا تھا، جھوٹے گواہ نے آ کے گواہی دی، اب اس کا حق ضائع ہو گیا، یا ناجائز حق ثابت ہو جاتا ہے، کسی کا حق ہی نہیں تھا، اس نے آ کے گواہی دے دی کہ یہ اس کا حق ہے، تو وہ ناجائز حق ثابت ہو گیا۔ تو اس لیے کسی مسلمان کی حق تلفی کرنا، کسی کا حق ضائع ہو جائے یا جس کا حق نہیں تھا اس کو مل جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے ملک میں چونکہ اسلامی نظام نہیں ہے، انگریز ہے اور انگریزی عدالتیں ہیں، تو انگریزی عدالت میں گواہ کے لیے بس شہری ہونا کافی ہے، اس شہر کا ہو، اس ملک کا ہو، تو شناختی کارڈ اس کا یہاں کا ہو بس۔ جبکہ جب اسلامی عدالت ہوتی ہے، شرعی عدالت، اس میں گواہی کی بہت زیادہ سخت اور کڑی شرائط ہے۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ گواہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں عادل ہو، عدل کرنے والا ہو، فاسق فاجر نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، اس کی زندگی میں لالچ پن نہ ہو، رشوت خور نہ ہو، سود خور نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ ہم کہ گواہ جو ہے وہ فاسق نہ ہو۔ تو اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق جیسی جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی معاملے میں جھوٹی گواہی دی ہے تو 3 سزائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں اس کے لیے، جھوٹے گواہ کے لیے۔ پہلے تو اس کو 40 درے مارے جائیں، 40 درے کہ 40 کوڑے مارے جائیں کہ تو نے جھوٹی گواہی کیوں دی۔ دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا منہ سیاہ کر کے اس کی تشہیر کی جائے، بازاروں میں گھمایا جائے کہ دیکھو اس آدمی نے جھوٹی گواہی دی ہے، یہ جھوٹا گواہ ہے۔ اور تیسرا اس کو قید میں ڈالا جائے گا، یعنی وہ تینوں سزاؤں کا مستحق ہوگا۔ اور اگر ہم تبصرہ کریں، اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ہماری عدالتوں کا سارا نظام ہی جھوٹی گواہیوں پر چل رہا ہے۔ پولیس والے بھی، وکیل بھی، صحافی بھی، ہر طبقہ جو ہے وہ جھوٹی گواہی لکھوا بھی رہا ہے، جھوٹی گواہی پڑھا رہا ہے، جھوٹی گواہی سمجھا رہا ہے۔
اب پولیس والے جو ہیں وہ گواہ کو اچھی طرح پڑھا کر عدالت میں پیش کرتے ہیں کہ تم نے یوں کہنا ہے، یوں نہیں کہنا، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں یہ لکھی ہوئی گواہی۔ حالانکہ در حقیقت ہونا یہ چاہیے کہ گواہ کو پوچھا جائے، اس میں پولیس ادارہ، وکیل اور کوئی بندہ انوالو نہ ہو، اس میں شامل نہ ہو۔ گواہ جو کچھ جانتا ہے وہ بتائے، اس نے جو کچھ دیکھا ہے بے کم و کاست جو ہے اوپر نیچے کیے بغیر وہ بیان کر دے۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اسی کو اللہ نے فرمایا گواہی اللہ کے لیے سیدھی سیدھی صاف ستھری دو۔ مگر چونکہ ہمارے ہاں ہماری عدالتوں میں مقدمہ خراب ہو جاتا ہے جب تک اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہوگی، مقدمے کا فیصلہ جیسا ہم چاہتے ہیں حسب منشا حاصل نہیں کیا جا سکتا، تو سارا قانون شہادت ہی ہمارا غلط ہے۔ آپ عدالت میں جائیں، عدالتوں میں روز مرہ یہ مشاہدہ ہو رہا ہے کہ تھوڑی سی فیس کے بدلے میں پیشہ ور قاتل، پیشہ ور اجرتی گواہ مل جاتے ہیں، اور بعض ایسے واقعات بھی ہوئے کہ ایک سگریٹ کے بدلے میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ گواہی کی اہمیت سے اس قدر بے خوف ہو چکے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ آپ بتائیں ایسے حالات میں عدالتوں کا نظام کیسے درست ہوگا، کیسے انصاف مہیا ہوگا، اور سوسائٹی کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی یہ 10ویں صفت بیان کی ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ نہ وہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں، نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، نہ کسی مطلق جھوٹے معاملے میں شریک ہوتے ہیں، کسی بھی جھوٹے معاملے میں وہ شریک نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد الرحمن کی، رحمان کے بندوں کی 11ویں صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ کسی لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ طریقے سے، مرو گزر جاتے ہیں، کرامہ شریفانہ طریقے سے۔ یاد رکھیں ہر بیہودہ بات، ہر ناجائز بات، ہر فحش اور گندی بات یہ لغو کے زمرے میں آتی ہے۔ اذا مروا باللغو، یہ اس لغو کے زمرے میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا لغو بات سے گانا بجانا مراد لیتے ہیں، کہ بعض یعنی جتنے بھی جو یہ کھیل تماشے ہیں، گانا بجانا، عشق اور محبت کی داستانیں، غلط رسائل اور ڈائجسٹ فلمیں وغیرہ جو ہے، یہ ساری کی ساری داستانیں یہ سب کے سب لغویات میں شامل، حتیٰ کہ اب تو اتنا ظلم ہے کہ بسوں پہ، ہوائی جہازوں میں اور عام گاڑیوں میں بھی گانے، فلمیں، ڈرامے اور یہ ساری چیزیں عام کر دی گئی۔ اور بعض آثار میں آتا ہے کہ فرمایا گیا کہ یمبت النفاق فی القلب، الغناء یمبت النفاق فی القلب، کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں گانا بجانا اور یہ ساری چیزیں یہ دل میں نفاق، منافقت پیدا کرتی ہیں۔ اور مگر آج آپ معاشرے میں نظر مار کر دیکھیں، کوئی گھر خالی نہیں ہے، کوئی مکان، کوئی رفاع عامہ کا ادارہ ایسا ہو، کوئی کلب ہے، کوئی آرٹ گیلری ہے جو اس قباحت اور برائی سے پاک نہیں ہے۔ ہر جگہ یہی ہے، ننگا پن ہے، سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے، جینز پہنی ہوئی ہیں عورتیں ہیں، اور سب کچھ جو ہے یہ چل رہا ہے، اور یہ اسلامی ممالک میں چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جوا اور سٹہ بازی اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر میچ، کرکٹ کا میچ ہے، کوئی بھی میچ ہے، اس میں عام کر دی گئی ہے۔ اب برائی نہیں رہی، ہر جگہ ہر معاملے میں عام کر دی گئی ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور اسی طرح ریڈیو، ٹی وی ہو، کچھ بھی دیکھیں، ہر وقت موسیقی کے پروگرام چل رہے ہیں، اشتہارات میں موسیقی چل رہی ہے، کھیل تماشے کے لیے وزارتیں بنی ہوئی ہیں، پوری وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا زر مبادلہ خرچ کر کے بین الاقوامی کھیلوں میں حصہ لیا جاتا ہے، اور پھر جیتنے پر دیکھیں کہ صدر اور وزیر اعظم کی طرف سے مبارکباد دی جاتی۔ اللہ کے بندو، انہوں نے کون سا قلعہ فتح کر لیا؟ کوئی قوم، کوئی ملک کی خدمت ہوتی، دین کی خدمت ہوتی تو کچھ فائدہ بھی ہوتا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں پہلوان، تو اس کے فن پر یہ محض فضولیات ہیں اور تضیع اوقات ہیں، وقت کو ضائع کرنا ہے، پیسے کی بربادی ہے۔ تو یہ عیسائیوں، یہودیوں اور دہریوں کے نقش قدم ہیں جن پر ہم بلا سوچے سمجھے چل رہے ہیں، اپنے آنے والی نسل کو چلا رہے ہیں اور اسی میں کامیابی سمجھے ہوئے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز اس وقت جو چل رہی ہے وہ ڈرامے چل رہے ہیں ٹی وی پر، اور آخر ان ڈراموں سے قوم کی کون سی اصلاح ہوتی ہے؟
تو یہی ڈرامے الٹا جو ہے وہ چوری سکھا رہے ہیں، چوری کی نئی نئی وارداتیں اس میں بتائی جا رہی ہیں، ڈکیتی کی وارداتیں بتائی جا رہی ہیں، عشق اور محبت کی تربیت گاہیں بن چکی ہیں، ساس اور بہو کے جھگڑے، شادی شدہ عورتوں کا جو ہے وہ عشق کرنا، اور اسی طرح بھابھیوں سے عشق جو ہے، اور اپنے جسم اپنی مرضی سکھائی جا رہی ہے، میں محبت کر رہی ہوں تو اپنی مرضی سے جہاں مرضی چلی جاؤں۔ تو یہ جو سارا کلچر عام کیا جا رہا ہے، یہ سب کے سب پوری قوم انہی لغویات میں الجھ کر رہ گئی۔ کوئی نہیں کہتا کہ بھائی ان لغویات کے بجائے قوم کی اصلاح کرو، قوم کو قرآن سکھاؤ، قوم کو پردے کے اوپر لے کے آؤ، قوم کو جو ہے وہ کسی اچھی بات کا، اخلاق کا درس دو، سچ کا درس دو، اچھے کام کرو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، وہ اذا مروا باللغو مروا کراما، جب وہ ایسی لغویات، ایسی بری مجلسوں اور ایسی بری محافل میں گزرتے ہیں تو مروا کراما، شریفانہ طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان میں ملوث نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں اور نسلوں کی، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔